امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام، اور اسی سلسلے میں ایک مجلس کی توفیق پروردگار نے آپ مومنین کے درمیان میں عطا فرمائی ہے۔ مجلس حسین حقیقت میں ذکر پروردگار ہے، کیونکہ جو بھی امام حسین علیہ السلام نے کیا وہ خدا کے لیے تھا، اور جو کچھ تھا امام کے پاس وہ سب کربلا لے آئے۔ لوگ روکتے رہے، لوگ مشورے دیتے رہے، مگر امام جانتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ امام صرف 61 ہجری کو نہیں دیکھ رہے تھے، امام قیامت تک کی بشریت کو دیکھ رہے تھے۔ تو امام نے جو اقدام کیا وہ انسانیت کی بقا کا قدم تھا۔ اس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امام کسے کہتے ہیں۔ خود امام کو پہچاننا، جیسے کہ آپ نے دیکھا مولانا حافظ سعید صاحب بھی میں داخل ہوا تو وہ انہی جملوں پہ گفتگو فرما رہے تھے، تو میں بہرحال اسے اور زاویے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جب تک امام سمجھ میں نہیں آئے گا اور یہ ذہن میں مغالطہ رہے کہ باقی امام یعنی باقی لوگوں کے امام، باقی فرقوں کے امام، باقی مسلکوں کے امام، وہ بھی امام اور یہ بھی امام، تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ امام اللہ کا نمائندہ ہے، اس کو ہی بھر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ مجلس کسی فرقے کی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس جو ہے امت سازی ہے۔ یہاں امام حسین کی جو بارگاہ میں آتا ہے وہ ایک امت بننے آتا ہے۔ جب تک باہر تھا تو ہو سکتا ہے فرقہ ہو، لیکن جب حسین کے در پہ آ گیا تو پھر فرقہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں امام کو سمجھنا عزاداران محترم بہت ضروری ہے۔ یہ مجلس و عزاداری کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس بات کو نکالیں، ایکسٹریکٹ کریں کہ خود امام کا مقصد کیا تھا کربلا آنے کا، امام نے اپنے اقوال میں خود بیان فرمایا۔ ظاہر ہے جو کام کر رہا ہے وہ خود ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ امام جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو خود بتا رہے ہیں کہ میں کیوں آ رہا ہوں، کیوں نکل رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ میرا مقصد
اس خروج کا مقصد جو ہے وہ اپنے جد کی امت کی اصلاح ہے، اپنے جد کی امت کی اصلاح ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، تبھی اصلاح کے لیے آئے۔ اب وہ جو بگاڑ ہے وہ کیا ہے، اسی کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی حادثے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے اطراف کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ون گو سٹوری یا ایک طرف کی داستان بات پوری نہیں کرتی ہے، پوری داستان کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ جو واقعہ ہوا ہے پھر اس میں سے جو الہی روایت ہے اس کو باہر نکالنا پڑے گا کہ یہ مقصد کیا تھا سید الشہداء کا۔ جانتے تھے تھوڑے سے لوگ ہیں، سامنے دشمن ہے، کثیر تعداد ہے، مجہز بھی ہے، یعنی اسلحہ بھی ہے، ساری چیزیں بھی ہیں، ادھر کم لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، پانی بھی نہیں ہے، یعنی پہرے بھی لگا دیے، سینکشنز بھی لگا دی، سب کچھ لگا دیا، لیکن اس کے باوجود امام ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، حتیٰ یہاں تک کہ شب عاشور امام نے اپنے اصحاب سے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جنگ میرے ساتھ ہے، تمہیں میں جنت کے مقام بھی دکھا دیتا ہوں، تم سے بیعت بھی اڑا دیتا ہوں، اور شمع بھی گل کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں جانے میں شرمندگی نہ ہو۔ امام کریم ہے نا، امام کسی کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی سمجھنا ضروری ہے کہ اصل جو زندگی اور حیات ہے وہ امام ہے، اصل حیات امام ہے۔ امام اگر سمجھ میں آ جائے پھر انسان ہر چیز سے گزر جاتا ہے، اور امام سمجھ میں نہ آئے تو پھر انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ آپ کے سامنے جو تاریخ انسانیت کی ہے، حتیٰ وہ لوگ جنہوں نے امام کو بلایا، خط لکھے، مگر امام کا ساتھ نہیں دیا، جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن کون سی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ امام کا ساتھ نہیں دے پائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے عزیزان محترم کہ جب تک کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی ظہور سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ کربلا ابتدائے عشق ہے، انتہائے عشق ظہور ہے، اور کربلا سے گزر کے جانا پڑے گا، بغیر کربلا کے ظہور تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ امام سمجھ میں آئے گا تو ہی آپ پہنچیں گے ظہور تک۔ اب آپ امام کو سمجھنے کے لیے بس میں بہت تیزی سے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عزیزان محترم، پروردگار نے جب حضرت آدم کو خلق کیا اور خاک سے خلق کیا، قرآن سورہ بقرہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، خاک سے خلق کیا، اور اس کے بعد پھر سب کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، ملائکہ کو کہا، جتنی مخلوقات تھیں سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے پیدا کیا۔ یعنی پہلی چیز، پہلا گناہ جو اللہ کے مقابلے میں کیا گیا وہ انا پرستی کا تھا، یعنی میں کروں، میں بہتر ہوں، میں سارے گناہوں کی جڑ ہے، اور یہی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ جو انسان کے اندر میں ہوتی ہے نا کہ میں بہتر، میں یہ، میں وہ، میں ایسا، میں ویسا، بس ختم ہو گئی داستان۔ جس کے اندر یہ آ جائے، بلے شاہ فرماتے تھے میں نہ ہی تو ہوویں، میں ٹرا راواں تو، میں بولا حرف تو، میں نہ ہی تو ہوویں۔ اصل میں کو ختم کرنا ہے، اور یہی پہلا گناہ تھا جو اس نے کیا۔ میں خاک کو، میں بہتر ہوں، خدا امر کر رہا تھا، خدا یہ کہہ ہی اڑ گیا تھا یہ بہتر ہے، یہ وہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ خدا نے نہیں کہا، خدا نے کہا سجدہ کرو، خاک کو سجدہ نہیں تھا، امر الہی کو سجدہ تھا۔ خاک ہو، جو بھی ہو، خدا کہہ رہا ہے سجدہ کرو، جب وہ کہہ رہا ہے تو اطاعت کرو۔ بھیا تو خدا کو خدا نہیں مانو، بات یہ ہے کہ خدا نہیں مانو، جب خدا مان لیا تو پھر اطاعت کرو۔ ہماری بھی مشکل یہی ہے، آج کل کے جوان ظاہر سوشل میڈیا، یہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے، فجر میں اتنی محنت سے اٹھو، 2 رکعت کیوں ہیں، زیادہ ہونی چاہیے تھیں۔ بھائی 2 ہی پڑھ لو،
دو ہی پڑھ لو کافی ہے. اللہ بھی جانتا تھا یہ اٹھائے گا بڑی مشکل سے, اس سے زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھاؤں تو بہتر ہے. یہ ایسا کیوں ہے, حجاب کیوں ہے, زکوٰۃ کیوں ہے, خمس کیوں ہے, یہ کیوں جو ہے نا, یہ تب اچھا لگتا ہے جب آپ اللہ کو نہ مانتے ہو. اللہ کو بھائی پہلے آپ اللہ کو مان لیں کہ وہ رحمان ہے, وہ قادر ہے, وہ حکیم ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, پہلے اس کو مان لو. جب اس کو مان لیا تو پھر اس کو عدل بھی مانو کہ وہ عدل بھی کرے گا, اور جب وہ عدل کرے گا تو وہ بہتر جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے. خالق جانتا ہے نا بہتر, بغیر خالق کے تو کوئی بھی نہیں جانتا. مشکل یہی ہے ہماری زندگی میں کہ ہم ابھی تک توحید کو نہیں سمجھ پائے, اور توحید کو ماننے کے لیے عقلی دلیلیں چاہیے. اس لیے اللہ کو نہیں ماننا کہ ابو بھی مانتے ہیں, امی بھی مانتے ہیں. جب آپ بالغ ہو جائیں تو آپ کو اپنی لاجک سے خدا کو ایک ماننا ہے. وہ حدیث بہرحال بعض کہتے ہیں کہ ضعیف ہے, لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد, پیغمبر اصحاب کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت چرخہ چلا رہی تھی جو دھاگا بناتے ہیں. تو اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس خدا کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جو چرخہ ہے دھاگا بنانے کا, یہ میں اگر چھوڑ دوں تو نہیں چلتا, میں چلاؤں تو یہ چلتا ہے. تو جب اس چھوٹا سا نظام کو کوئی چلائے تو چلے گا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نظام خود چل رہا ہو؟ کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے. اب وہ جو چلا رہا ہے وہی خدا ہے. بھئی ہر مذہب, جتنے بھی مذہب ہیں نا, ہیں تو توحید پرست. کسی کے نام الگ الگ ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے, کوئی کہتا ہے وہ ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے, کوئی کہتا ہے انرجی ہے, کوئی کہتا ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ جو مر گئے, جب وہ پہنچتے تھے اس نظام کو دیکھتے تھے تو وہ یہ مان جاتے تھے کہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے, یہ خود نہیں چل سکتا. یہ دھماکہ نہیں ہے جو خود ہو جائے, یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کائنات میں شعور پایا جاتا ہے. شعور ہے نا, ہر چیز ایک نظام کے ذریعے سے باہر ہے. آپ کسان ہیں, زمینیں ہیں, پودے لگاتے ہیں, گندم بوئی جائے تو آم تو نہیں نکلتا نا, گندم ہی نکلتا ہے. تو اس بیج کو کون بتاتا ہے کہ کیا نکلنا ہے؟ کوئی تو بتائے گا نا. کون ہے جو پھل درختوں سے دے, کون ہے جو زمین سے نکلنے والی ٹہنیوں سے پھل دے رہا ہے؟ خوب آسمان ہے, ہوا ہے, زمین ہے, ہر چیز اگر ہر نگاہ کو دیکھے تو آپ کو نظر آئے گا. عزیزان محترم کو, یہ ہمارے لیے بہرحال ہم کمزور لوگ ہیں, ہم ضعیف لوگ ہیں, تو ہم ان نشانیوں کے ذریعے سے اس کو پہچانتے ہیں. جبکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, دعائے عرفہ میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نشانیوں کا محتاج نہیں ہے. یعنی امام کی معرفت کیا ہے کہ تو نشانیوں کا محتاج نہیں ہے. میں نے چیزوں سے تجھے نہیں پہچانا, میں نے تیری وجہ سے چیزوں کو پہچانا ہے. توحید یہ ہے, معرفت یہ ہے کہ اس کو پہچاننا ہے. وہ کس کو پہچاننا ہے عزیزان محترم؟ اور یہ عقل اس کو پہچانوائے گی. عقل اگر ادراک کرے گی, درک کرے گی تو خدا کو پہچانے گی. اور جو خدا کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا. جسے آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے, جسے خدا کے وجود کا احساس ہو جائے وہ گناہ نہیں کرتا. یہ آپ موٹر وے پہ جاتے نا, پولیس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, کیمرہ لگا کے, سپیڈ ماریں گے آپ؟ کیوں؟ آواز چل گیا کیمرہ ہے, چالان آ جائے گا. اور جو اس کے کیمرے چل رہے ہیں, کیونکہ وہ کچھ کہہ نہیں رہا, وہ چالان نہیں دے رہا نا, وہ رحمان ہے, وہ چالان نہیں دے رہا اپنے بندے کو. اگر ہر غلطی پہ چالان آ جاتا
حدیث بتا رہا ہوں میں، حدیث معصوم کی حدیث ہے، اگر لوگوں کو ہمارے اندر کا پتہ چل جائے، یعنی لوگوں کو ایک دوسرے کے اندر کا پتہ چل جائے تو ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیں. یہ رحمان ہے جس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور اتنا وہ رحمان ہے کہ وہ ملائکہ کو بھی روک دیتا ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کرے کہتا رک جاؤ، ہو سکتا ہے کچھ دیر تک یہ توبہ کر لے. وہ رحمان ہے، اس کو پہچانے. بغیر توحید کے کچھ ممکن نہیں ہے عزیزان محترم. بہرحال آخر کار ہم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. مالک یوم الدین وہی ہے. آج جو معاشرے میں مشکلات کی جڑ ہے وہ خوف خدا کا ختم ہونا ہے. آج جھوٹ، کرپشن، چوری، بے حیائی، برائی، فساد اخلاقی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو خدا کا خوف نہیں ہے. اور خدا کا خوف کیسے ہو؟ کیونکہ کہیں بھی خدا کی گفتگو ہی نہیں ہے. نہ ممبر واز کر رہے ہیں، نہ کوئی نصیحت کرتا ہے، نہ کوئی قیامت کی گفتگو کرتا ہے، کوئی نہیں کر رہا. میں بہرحال مجھے خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کتنے ممبر ہیں ہمارے، کتنی مسجدیں، چاہے وہ اہل سنت ہو چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، کتنا ممبر خدا کے قریب کر رہا ہے. نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے آؤ، جمع ہو، چلے جاؤ، اپنے اپنے گھر جاؤ. اور امام حسین کربلا کیوں آئے تھے؟ لا الہ الا اللہ. دین خطرے میں تھا. اس دین، کون سا دین؟ جو 1,24,000 پیغمبر لے کر آئے تھے، وہ دین. یہاں شیطان کہہ رہا ہے میں نہیں کر رہا سجدہ. کیوں؟ شیطان نہیں سمجھا انانیت تھی یا کوئی اور بات تھی. جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے نفخت من روحی، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے، میں نے اس کو کچھ نام یاد کروائے ہیں. ایسے ہی ہے نا، سورہ بقرہ ہے کہ ہم نے کچھ نام یاد کروائے ہیں، ہم نے روح پھونکی ہے. یعنی کوئی ایک خاص چیز ہے جو اس خاک کو ہم نے دی ہے. یا تو ابلیس خود اس خاص چیز کے چکر میں تھا، ایسے تھوڑی 6,000 سال عبادتیں کرتا رہا. اسے پتا تھا کہ کوئی ایک خاص چیز ہے. اب یہ خاص چیز کیا تھی؟ یہی سب کچھ ہے. حضرت آدم کو مل گئی، ابلیس مقابلے میں آ گیا. نہ صرف مقابلے میں آیا، کہا پروردگار میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا مگر سوائے صالحین کے. یعنی صالحین وہ بھی جانتا تھا. بس یہ بریکٹ میں آپ کو، یعنی اس کا مطلب ہے، بڑی خوبصورت ہے. میں ناصر طلالہ صاحب کی مجلس میں پہلے پہنچ گیا، بڑا اچھا انہوں نے اس بات کو، میں انہی کی بات کوٹ کرتے ہوئے فضائل انہوں نے بیان کیے. فرماتے ہیں کہ شیطان کو پتا تھا کہ کوئی صالحین ہے. بھئی ایسے کیسے؟ ابھی تو صرف حضرت آدم ہوئے نا، ابھی تو صرف حضرت آدم تھے، تو اسے کیسے پتا چلا کہ کوئی صالحین بھی ہے، کوئی ہوگا صالحین؟ میں اس میں نفوذ نہیں کر سکتا. خود کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں شیطان نفوذ نہ کر پائے وہ عام آدمی جیسے ہو جائیں؟ کیسے ہو جائیں؟ امام امام ہے اور یہ معصوم ہے. یہ جو حیدر ندوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ مسجد کے امام کو کچھ نہیں کہتے، امام خمینی کو بولو تو بولتے 13واں معاذ اللہ، بولو پھر امام خامنائی نعوذ باللہ 14واں. ابھی لوگ ہمیں بھی بول رہے ہیں کہ آپ نے امام مجتبیٰ خامنائی کو جو ہے 15واں بنا دیا. بس وہی ان کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا اصل عقیدہ اثنا عشری. اثنا عشری اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں بتا دیتا ہوں، 12 امام. عقیدہ 12، باقی سب ان کے غلام ہیں، سب ان کے نوکر ہیں، سب ان کے مکتب کے شاگرد ہیں. گھبراہٹ اصل میں پتہ ہے کس سے ہے؟ گھبراہٹ، یہ باتیں تو کچھ اور ہیں، مشکل اصل میں نظام الہی سے ہے. گھبراہٹ یہ ہے کہ اس پرچم کو لے کر امام زمانہ تک کون جا رہا ہے.
یہ گھبراہٹ ہے یہ، اور یہی گھبراہٹ تھی آپ کے سامنے ہے نا. دیکھیں کتنے سالوں تک مجتہدین کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوتا رہا، یہ عزاداری کے دشمن، یہ فلانی چیز کے دشمن، کتنا پروپیگنڈا آپ کے سامنے ہوتا رہا. لیکن کیسی زندگی اور کیسی شہادت آپ کے سامنے ہے نا. 4,30,00,000 قم، تہران، مشہد، نجف، کربلا، 5 شہروں میں 4,30,00,000. الجزیرہ کی ہے یہ، الجزیرہ نے پیش کیا ہے، امریکن جرنلسٹ نے اس بات کو پروف کروایا ہے. 4,30,00,000 لوگ جو اپنے آپ کو حسین کے راستے پر قربان کر دے، اس کا جنازہ پھر ایسے ہی اٹھتا ہے. کوئی سمجھنا ضروری ہے. اب وہ خاص چیز تھی جو ابلیس کو نیچے، حضرت آدم نیچے آ گئے، وہ بھی ابلیس نے بہرحال ترک اولا کروایا، وہ ایک الگ بحث ہے، میرا موضوع نہیں ہے. پھر اللہ نے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کو میں سے کسی کو کچھ دینا چاہا اور کہا کہ قربانی کرو، جس کی قربانی قبول کروں گا اس کو میں دوں گا. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول. قابیل نے روئے زمین پر پہلا قتل کیا بھائی کا. کیوں کیا؟ کوئی جائیداد تھی، خزانے تھے، سونے کے پہاڑ تھے، کیا تھا؟ کون سی چیز تھی جو قابیل کو نہیں ملی، حابیل کو ملی؟ اور پیچھے کون تھا؟ زیادہ بس یہاں یہ سمجھتے رہیں، یہ ونڈو کھولتے رہیں اپنے کمپیوٹر کی. ایک چیز وہاں اوپر، پھر زمین پہ دوسری، پھر آگے چلتے رہیں. وقت بڑا محدود ہے، میں بہت زیادہ تو نہیں بتا پاؤں گا، اور آگے چلیں. حضرت موسیٰ ابھی آئے نہیں ہیں. فرعون کو کس نے بتایا کہ ایک بچہ آنے والا ہے اور وہ بچہ تمہاری حکومت کو پلٹ دے گا؟ کیا چیز ہے اس بچے میں جس سے فرعون کو تو مسئلہ ہے ہی صحیح، اس کو بھی مسئلہ ہے جس نے فرعون کو بتایا. کس نے بتایا فرعون کو؟ قرآن. عزاداران محترم، قرآن جو ہے وہ صرف مردوں کے ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے. قرآن ہے زندوں کی ہدایت کے لیے ہے. کس نے بتایا؟ بہرحال مارنا شروع کر دیا بچوں کو، لیکن جسے خدا بچے بچائے، جسے خدا رکھے. خدا نے بھی فرعون کے گھر میں پالا. خدا جب چاہے تو ایسے اپنے نبیوں کی پرورش کرتا ہے. خیر، حضرت موسیٰ آپ کے سامنے ہو گئے اور آگے بڑھے. حضرت یعقوب، اتنے سارے بیٹے، ایک بیٹے سے سب بھائیوں کو مسئلہ. کیا مسئلہ تھا؟ چھوٹے سے جو تھے. کس نے بھائیوں کے دلوں میں حسد ڈالا؟ کس نے ڈالا؟ کیوں؟ ابلیس نے. ابلیس نے کہا تھا بھائی کو مار دو. ابلیس نے کہا تھا، اور کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ کام. کیوں کہا؟ بھائیوں کو پتا تھا کیا کہ یہ کیا بننے والا ہے؟ ابلیس کو پتا تھا. ابلیس اس چیز کا پیچھا کر رہا ہے جو آدم سے نیچے ہوتی بھی آ رہی ہے، اور جہاں اس کو نظر آتا ہے کہتا ختم کر دو، ختم کر دو، ختم کر دو، ختم کر دو. یہاں تک کہ خاتم آ گئے، آخری نبی آ گیا. مکہ میں جب نور اترا نا تو شور تھا آسمانوں پہ. ابلیس کو پتا چلا کہ کچھ مکہ میں ہو رہا ہے. یہ مکہ میں آنے لگا. حضرت جبرائیل نے روک دیا. کہا کیسا ہے؟ کہا آخری نبی آ گئے. شیطان نے چیخ ماری ہے. کہا مجھے جانے دو. کہا نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے. کہا امت میں؟ کہا امت میں اجازت ہے، جاؤ امت میں. اب اس نے پوری کوشش، لیکن کیا ذات گرامی سرکار کی کہ ابھی بعثت سے پہلے
یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے صدیق اور امین کہلایا. یعنی وہ کافر بھی اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھواتے تھے. کردار کیسا تھا؟ صدیق اور آج مسلمانوں میں نہ کوئی صدیق ہے نہ کوئی امین ہے. کوئی امانت رکھوائے کسی کے پاس؟ یہاں تو لوگ قرض دے کے مکر جاتے ہیں, گھر دو مکر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا معاشرہ, سنت نبوی کا معاشرہ ہے یہ. کون سی سنت ہے جو 24 گھنٹے میں ہماری زندگی میں ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں جانے کو دل چاہتا ہے. بھائی کس منہ سے جائیں گے مدینہ کی گلیوں میں؟ صدیق اور امین تو بنے اپنی زندگی میں, سچے تو بنے. امانت صرف پیسہ نہیں ہے, امانت کسی کا مشورہ بھی ہے, امانت کسی کا راز بھی ہے, وہ بھی اس کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے. اب وہ یعنی ابھی بعثت نہیں ہوئی اور صدیق اور امین ہے, مانتے رہے. لیکن جیسے ہی پیغمبر پہاڑی پہ چڑھ گئے اور کہا کہ دیکھو میں اگر تمہیں کہوں کہ پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو مانو گے؟ کہاں مانیں گے؟ کیوں؟ آپ صدیق اور امین ہیں, آپ سچے ہیں, آپ جو کہیں گے سچ ہے. تو کہا کہ پھر کہو ایک خدا کی عبادت کرو. بس جیسے ہی ایک خدا کی عبادت کا کہا منکر ہو گئے. یہ بات پرانی ہے کہ جب آپ کسی کے آباء و اجداد کے دین کو چھیڑیں تو لوگ آپ کے منکر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب آپ بولو بھائی دین یہ ہے, نہیں ہم تو ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا ہے, ہمارے یہاں تو وہ ہو رہا ہے, ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے. اس پہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے. پھر عزادارہ نے وہ انکار کر دیا. نہ صرف انکار کیا, پیغمبر کو اذیتیں دینا شروع کر دی. ہر حربہ لگایا کہ بادشاہ بنا دیتے ہیں, یہ دے دیتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں. مگر کیا کہا اپنے چچا سے؟ کہا میرے دائیں ہاتھ میں سورج, بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے, میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. توحید, لا الہ الا اللہ. اتنی مشکلات ڈالی, تھکے ہارے بیٹھے ہوئے تھے کعبہ کے پاس. مشکل کیا تھی؟ میں بریکٹ میں بتاؤں مشکل کیا تھی. مشکل اپنی دکانوں کی تھی, بتوں سے محبت نہیں تھی. بت کو بھی پتا تھا بت نے کیا کرنا ہے. بت کی پجاری کرنا اصل میں دیکھیں اسلام ذمہ داری لے کر آتا ہے. جب آپ اللہ کو مانتے ہیں نا تو پھر ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو مانو تو میں جو بھی ہو رہا ہوں, نہیں ایسا نہیں ہے, ذمہ داری آ گئی. اب بتوں کی پوجا تھی, بتوں نے کیا کرنا ہے, اپنی مرضی سے جو کرنا ہے کرتے رہو اور اپنا کاروبار چلاتے رہو. کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے, پوری دنیا سے لوگ بتوں کی پوجا کے لیے آتے تھے اور کاروبار چلتا تھا. بزنس کوریڈور تھا آج کے زمانے میں, اکنومیکل ہب تھا. تبھی تو وہ حبشہ کا نجاری جس کو پتہ چلا کہ بھائی یہ لوگ ادھر عبادت کرنے کیوں جاتے ہیں, کہا بھائی عبادت گاہ ہے. تو اس نے بولا وہ میں عبادت گاہ بناتا ہوں. اس نے بنائی, کوئی آیا ہی نہیں. تو اس کو غصہ آیا, اس نے بولا میں اس عبادت گاہ کو ختم کرتا ہوں جا کے. وہ اونٹوں کا لشکر لے کر آیا, اونٹوں کا لشکر, اور آتے ہی اس نے خانہ کعبہ کے قریب, مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا. اور سب سے پہلے اس نے تقریباً کو 100 اونٹ تھے جو حضرت عبد المطلب کے تھے, رسول خدا کے دادا کے تھے, وہ قبضے میں لے لیے. تو یہ خود آئے کیونکہ یہ بزرگ ہستی تھے, اس وقت چابی بھی انہی کے پاس تھی خانہ کعبہ کی اس زمانے کے اندر. یہ آئے, انہوں نے کہا بھائی میرے اونٹ واپس کرو. تو اس نے بولا میں تمہارے شہر میں قبضہ کرنے آیا ہوں, میں خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ تباہ کرنے آیا ہوں, اور تم مجھ سے اونٹوں کی بات کر رہے ہو. کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں, جو کعبہ کا مالک ہے وہ خود بچائے گا. توحید توحید. جو لوگ کہتے ہیں کہ چچا مسلمان نہیں تھے, توحید تاریخ ہے, تاریخ ہے عزاداران محترم. مطلب آپ میں کیا کروں جناب, ابو طالب میری شفاعت کرے. میں جملہ آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں, رسول کو جس نے دیکھا آپ کے لیے, جس نے دیکھا بات نہیں کی, رہا نہیں, اور جس نے رسول کو پالا, جو رسول کو پال رہا ہے,
اللہ اکبر. مشکل جناب ابو طالب سے نہیں ہے، مشکل علی سے ہے. علی کی زندگی میں کچھ نظر نہیں آیا تو سوچا باپ ہی کو اسلام سے دور کر دو. عزیزان محترم، بس اب یہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، مایوس، کیا کریں؟ ابلیس آیا. وہی چیز ہے نا، ایک ہی چیز ہے جو سفر کر رہی ہے. ابلیس آیا، کہا پریشانی، کہا ہمارے درمیان میں شخص کہہ رہا ہے اللہ کا نبی ہوں. کہا تو پھر؟ کہا کچھ نہیں ہو سکتا. کہا نہیں، ختم کر دو. آپ کیسے ختم کریں؟ کہا بڑا قبیلہ ہے. کہا سارے قبیلوں سے ایک ایک فرد جمع کرو اور پھر حملہ کرو. مان گئے. پلاننگ تھی نا، پلاننگ شیطان ہی کی تھی ساری. اب شیطان نے پوری پلاننگ کر انویکٹڈ، رات کی تاریکی میں یہ رسول خدا کے گھر میں کود گئے. اب جو آگے ہونے والا تھا نہ ابلیس کو پتا تھا، نہ ابلیس کے حواریوں کو پتا تھا، کیونکہ اب جو سامنے نظر آئے گا، یہی ہوا نا، انہوں نے کپڑا ہٹایا، چادر ہٹائی، جو بھی تھا، تو اب وہاں نبی نہیں تھا اور یہ خدا دکھانا چاہ رہا تھا. کسے؟ ابلیس کو بتانا چاہ رہا تھا اب اگر تم میرے دین کے مقابلے میں آئے تو یا علی ہوگا، یا اولاد علی ہوگی، یا پھر علی کے ماننے والے ہوں گے. نیا سسٹم تھا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ. نیا سسٹم تھا، صرف شخص نہیں ہے. اس لیے کہتا ہوں فرقوں سے باہر آ جائیں. فرقوں میں رہیں گے نہیں پہنچ پائیں گے جہاں پہنچنا ہے. فرقے سے باہر آئیں. شخص نہیں ہے، نظام ہے. نظام، اللہ نظام دے رہا ہے. ابلیس کو بتا رہا ہے وہ جو جس چیز کو تم ڈھونڈ رہے ہو نا، وہ یہ ہے، وہ ولایت ہے. ولایت، یہ جو تم میں جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ ولایت ہے. یہ ولایت ہم نے عطا کی ہے اور یہ یہاں پر آ کر اب ایسی ہو گئی ہے کہ قیامت تک چلے گی. اب آؤ تم علی کے مقابلے میں آؤ. شب ہجرت سے دکھا دیا. جنگ بدر علی، جنگ احد علی، جنگ خندق علی، جنگ خیبر علی. علی آؤ سامنے، آؤ سامنے. جہاں بھی آیا تو اسے پتہ نہیں تھا. یہ جو ہم عزاداران محترم اتنے امام علی کی تعریف کرتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم وہی فرماتے ہیں جو رسول نے فرمایا. آپ کوئی ایک جملہ بتا دیں جو ہم اپنی طرف سے کہتے ہو، سب یہی ہے. کل کا کل ایمان. جنگ خندق ہے نا، جب عمر بن عبدالعزیز کود کے آ گیا اور اس نے چیلنج کیا اس نے ایک دفعہ کیا، امام علی اٹھنے لگے، رسول نے روک دیا. دوسری دفعہ کیا، رسول نے روک دیا تاکہ کل کو یہ نہ کہے کوئی کہ ہمیں جانے نہیں دیا، ہمیں کوئی جانے. تیسری دفعہ جب جانے لگے تو کیا کہا؟ کل کا کل ایمان. کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو یہی ہے ایمان، یہی ہے. بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے ایمان نہیں آ سکتا، آ ہی نہیں سکتا. عزیزان محترم، اور ضروری ہے یہاں کہ صرف امام کو ماننا کافی نہیں ہے، امام کی ماننا کافی ہے. آپ کہیں کہ میں مولا آپ کا ماننے والا ہوں، کمال یہ ہے کہ مولا کہے کہ ہاں یہ میرا ماننے والا ہے. یہ بہت ضروری ہے. بریکٹ کے اندر میں بتا دوں آپ کو کہ ولایت اطاعت مانگتی ہے. اگر اطاعت ہے تو ولایت ظہور کرتی ہے.
جتنی اطاعت اتنی ولایت ظہور کرے گی. بھائی جتنا ایمان ہوگا اتنا ایمان آپ کو نظر آئے گا. آج بھی آپ کے سامنے عزیزان محترم ابھی بھی آپ کے سامنے دھماکے میزائل لگے ہوئے ہیں. کل کا کل کفر، کل کا کل. یہ جنگ پیٹرول کی نہیں ہے، یہ جنگ کسی ملک کی زمین کی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اس غلط فہمی سے باہر آ جائیے گا، پروپیگنڈوں سے باہر آ جائیے گا. یہ جنگ کفر اور ایمان کی ہے. کل کا کل کفر جمع ہو چکا ہے. سب نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے، سب نے آپس میں باتیں کر لی ہیں. کس کو ختم کرنا ہے؟ اس خطے کو جو کل کے کل ایمان کے ماننے والے ہیں. آپ کے سامنے ہے نا، کون کل کا کل ایمان مانتا ہے؟ امام علی کو. جو ماننے والے ہیں لیکن یہ بھول گئے کہ یہ قرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے ماننے والے. تو لڑ لیں، آپ جتنا لڑنا ہے لڑ لیں. عزیزان محترم، بہرحال یہ ضروری ہے، یہ نظام ہے، یہ ولایت ہے. یہی ولایت تھی جو کربلا میں آئی، اور ابلیس پوری طاقت کے ساتھ، پوری طاقت. ابھی تک ابلیس مقابلے میں آتا تھا، سامنے سے آتا تھا، دوسری قوم دوسری چیزیں بن کے آتا تھا. ابلیس تھک گیا. اس نے بولا میں نہیں ہرا سکتا انہیں، نہیں ہرا سکتا. کیا کروں؟ کہا اندر آ جاؤ، اسلام کا لبادہ اوڑھ لو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. 50 سال میں رسول کی رحلت کے بعد، 50 سال، 11 ہجری کو رسول خدا کی رحلت ہوئی نا، 50 سال 61 ہجری یزید برسر پیکر کار آ گیا. کون؟ فاسق، فاجر. کوئی یہ پوچھے نا، آج جو لوگ اتنی بحثیں کرتے بیٹھ کر، کوئی یہ پوچھے تو صحیح تاریخ سے کہ اسے لایا کون تھا اور یہ کیوں آیا تھا، اور امت کیا کر رہی تھی، اور خواص کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے خواص. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اصل دیکھیں، کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ اس کے کردار سے پہچانی جاتی ہے. کردار کیا تھا یزید کا؟ فاسق، فاجر، شرابی، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہا، بندروں کو نچوانے والا. ایسا شخص اسلام کے منبر پہ امت کیا کر رہی تھی. اور اگر یہ 50 سال بعد یہ ہوا تھا تو 100 سال بعد کیا ہونا تھا؟ امت بھی بندر نچا رہی ہوتی. تو پھر 1,24,000 کا کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا کہ حضرت یوسف زندانوں میں رہے، حضرت موسیٰ پتہ نہیں جلا وطن رہے، حضرت آدم 200 سال گریا کرتے رہے، حضرت نوح 950 سال تبلیغ کر کر پتھر کھاتے رہے. کیا ہوتا؟ کوئی تو ہوتا جو ان انبیاء کا وارث تھا. السلام علیکہ یا وارث آدم صفات اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. یہ وارث آیا تھا. ادھر نمرود کا وارث، ابلیس شیطان کا وارث، فرعون کا وارث، قارون کا وارث، ادھر نبیوں کا وارث. ٹکراؤ ہوا، ایسا ٹکراؤ ہوا کہ امام حسین نے قیامت تک بتا دیا کہ اگر بشریت کی بقا ہے تو پھر کربلا ہے. کوئی جگہ اور نہیں ہے جو انسانیت کو بچائے گی. بس حضرت مدنی رحمت کو تمام گفتگو کو مجھے آگے بھی 2 جگہ اور پڑھنا ہے. آپ کی حسین سماعتوں کو پروردگار اور رشد عطا فرمائے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے، سازش. آج اس کاروان کا اصلی وارث امام زمانہ ہے، غیبت کے پردے میں ہے، اور وہ سب کا ہے، سنی شیعہ سب کا امام ہے. وہ آئے گا، سبھی کا امام ہے.
اور اصل وارث عزاداری کا بھی وہی ہے، اللہ کا باقی بھی وہی ہے، بقیت اللہ قرآن کی آیت ہے وہی ہے۔ اور پروردگار قرآن میں بھی کہتا ہے، سورہ انبیاء میں بھی پروردگار کہتا ہے کہ میں اس زمین کو اصلی وارث کی طرف پلٹا دوں گا، اصل وارث وہ ہے۔ ہاں لیکن ابھی اس زمانے میں علم کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہی جو کل کے کل ایمان کو ماننے والا ہے۔ ظاہر ہے آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے، تو ابھی جو ہے وہ سید مجتبیٰ خامنائی رہبر معظم، خوب ابھی دشمن کو ڈر ان سے ہے، سمجھنے کسی سے ڈر نہیں ہے، کسی بادشاہ سے ڈر نہیں ہے، کسی وزیر سے ڈر نہیں ہے، کسی سے ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کربلا کے راہی ہے، یہ ساری زندگی اس ایک بچے سے درس لیا ہے جس نے شب عاشوراء کہا تھا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بس عزاداران محترم، موت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کربلا نے موت کو بدل دیا۔ شب عاشور ہر ماں خیموں میں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی کہ بیٹا صبح دیر نہ ہو جائے۔ عجیب مائیں تھیں اور عجیب بچے تھے، تیار ہو رہے ہیں۔ عزیزانہ روز عاشور آئی، بہرحال میں مصیبت مسائب کچھ اور پڑھنے تھے لیکن جناب قاسم کا ذکر آ گیا۔ جانتے ہیں نا شب عاشور جب امام نے سب کو مقام دکھائے کہ یہاں گرو گے وہاں گرو گے، تو یہ خیمے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا بچہ، یہ آیا اٹھ کے چچا ہماری باری نہیں آئی۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا آپ کی باری تو باری ہے، علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ علی اصغر کا سنا نا تو خون ہاشمی جاگ اٹھا، کہا چچا جان کیا یہ خیموں تک آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا ہم خود لے کر جائیں گے۔ امام نے جناب قاسم سے پوچھا قاسم موت آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، حسن کا لال 12-13 سال کا ہے مگر آپ معرفت دیکھیں۔ کہا موت چچا میرے لیے احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، بس اسی مٹھاس کا انتظار کر رہا ہے قاسم۔ روز عاشور خیمے میں پریشان بیٹھا ہے۔ ماں نے قاسم کو دیکھا، کہا قاسم کیا ہوا؟ قاسم جا کیوں نہیں رہے؟ کہا ماں میں کئی دفعہ گیا چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ ماں نے جب یہ حالت دیکھی تو ماں نے کہا بیٹا جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے بابا دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک تعویذ آپ کے ہاتھ میں باندھا اور کہا تھا جب بہت مشکل وقت آئے نا تو اس تعویذ کو کھول لینا، بیٹا اس سے زیادہ مشکل وقت زندگی میں نہیں ہے۔ جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا، دیکھا بابا کی تحریر ہے، کربلا کے اس میدان میں باپ کی تحریر کو دیکھ کر قاسم لکھا ہے بیٹا جب دشمن تمہارے چچا کو چاروں طرف سے گھیر لے تو چچا کے پاس جانا اور اپنی قربانی دینا، اور اگر وہ منع کرے تو اتنی بار جانا کہ وہ اجازت دے دے۔ بس اب جب جناب قاسم نے تحریر دیکھی نا تو چہرے کا رنگ بدل گیا، نکلے خیمے سے اور اپنے چچا کی طرف چلنے لگے۔ امام حسین نے دیکھا نا قاسم کے چلنے کو تو پہچان گئے اب قاسم سفارش لے کر آ رہا ہے۔ جناب قاسم نے جاتے ہی چچا کو بابا کی تحریر دی، آئے مظلوم حسین دشت کربلا میں بھائی کا خط ہاتھ میں آیا،
بھائی کو بھائی یاد آیا، مدینہ یاد آیا، جلتا ہوا دروازہ یاد آیا، ماں دیوار کے سہارے چلتی تھی یاد آیا، رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ اٹھایا یاد آیا، کوفہ میں باپ کے ماتھے کی پٹی یاد آئی، مدینہ میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں یاد آئے۔ غربت میں اکیلا ہونا بھائی بڑا یاد آتا ہے، نہ جانے خط کو چھوما ہوگا، بوسے دیے تو کہتے ہیں جناب قاسم کو گلے لگایا، اتنا گریا دونوں بے ہوش ہو گئے، ہوش اٹھے بیدار کی، جناب قاسم کو تیار کیا، لوہے کا خون سر پہ نہیں آتا، 13 سال کا بچہ بابا کا امامہ پہنایا گیا، ذرا بدن پہ نہیں آتی، اسی کرتے کے اندر جیسے کوئی نور ہو، چاند ہو بنی ہاشم کا، سوار کیا، پاؤں اتنے چھوٹے ہیں زین میں نہیں آتے، کٹوایا گیا، بس اب آپ سمجھ جائیں کیسے بھیجا ہوگا، گیا جناب قاسم گئے، حیدر کرار کے پوتے تھے، دشمنوں کو جہنم حاصل کیا، مگر دشمن ہیلے بہانے سے پیچھے سے وار کیا، وار کا کرنا تھا، جناب قاسم چھوٹے سے تھے، عزیزان محترم، جناب قاسم نے چچا کو پکارا، چچا ہماری مدد کو آؤ، امام حسین بڑی تیزی سے آئے، دشمن وار کر کر جناب قاسم کو سر کو جدا کرنا چاہتا تھا، امام تیزی سے آئے اور اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا، اس کا ہاتھ کٹا نا، اس نے شور مچایا، بھگدڑ مچ گئی، بس بھگدڑ مچنی تھی، خاک بلند ہوئی، حسین قاسم کو ڈھونڈ رہے، خاک بیٹھی، دشمن کے گھوڑوں نے دائیں پسلیوں کو بائیں طرف، بائیں پسلیوں کو دائیں طرف، قاسم کے بدن کو پامال کر دیا۔ خود امام حسین فرماتے ہیں بیٹا کتنا سخت ہے کہ آپ چچا کو بلائیں اور چچا نہ آ پائے۔ عزیزان محترم، میں نہیں جانتا مقاتل کہتے ہیں امام حسین نے کیسے جناب قاسم کا بدن اٹھایا ہوگا، بس میں اتنا کہوں گا جب سب ختم ہو گیا نا، روزے عاشور سب بکھر گیا تو اعلان ہوا گھوڑوں کی ٹاپوں کو دوبارہ نئے نالن لگائے جائیں، آواز پوچھا گیا کیسا شور ہے، کہا گھوڑے تیار ہو رہے ہیں بدنوں کو پامال کرنے، کہا آہستہ کہیں قاسم کی ماں کو پتہ نہ چل جائے، قاسم دوسری دفعہ پامال۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔